جی لال سلام دوستو، آج کا ہمارا سیشن ہے وہ اس میں ہم ایم ایل ایم کے چوتھے دور یعنی کہ 1917 سے 1949 کے درمیانی عرصے کے اہم تاریخی حالات پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ یہ دور 1917 کے بالشوک انقلاب سے شروع ہوتا ہے، جس میں لینن کی قیادت میں روسی فوج اور عوامی بغاوت نے زار شاہی کا خاتمہ کر کے محنت کش طبقے کی حکومت قائم کی تھی۔ اس میں انہوں نے زمین اور فیکٹری کو کنٹرول دیا گیا اور نو آبادیاتی تحریکوں کی حمایت کی گئی تھی۔ اب اس سب کو عمل میں لانے میں اسٹالن اور ماؤ جو ہے وہ پیش تھے۔ انہوں نے صحیح وقت میں درست حکمت عملی اختیار کی اور نیم نو آبادیاتی ملکوں میں بھی انقلاب کو ممکن بنایا۔ یہ دور مسلسل سامراج کے بحرانوں کا دور تھا اور یہ ایک عالمی جنگ کے اختتام سے ختم ہو کر دوسری عالمی جنگ کے حالات بننے تک جو ہے چلتا ہے۔ اس کے معاشروں یعنی کہ 1930 کے جو معاشی بحران ہے اس کو ہم خاص طور پہ دیکھیں گے، اس میں سے یہ گزرتا ہے اور یہ بحران فاشزم کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس دور میں کیونکہ روس نے فتح تو حاصل کر لی لیکن مزدوروں کی حکومت کو بھی اسٹیبل کرنا باقی تھا۔ اس وقت میں پہلی جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی اور روس کی پوری معیشت برے حال میں تھی، جیسے کہ بے روزگاری، کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ان سب یعنی کہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہوتی ہے ان سب کا فقدان تھا۔ لیکن اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت امن قائم کرنے کی تھی۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے امن کی عہد کو رد کر دیا تھا جو کہ سوویت ڈکری آن پیس میں دی گئی تھی، اور اس وقت میں جو مینشوک گروپ تھا اس کی سینٹرل کمیٹی میں ٹرانسی میں جاری رکھنے کا رجحان موجود تھا، اور اس نے اپنے اندر لابی کی اور بائیں بازو کے انقلابیوں کا ایک بلاک بنا کر خود ہی جو جرمنی سے امن کا معاہدہ تھا اس کو رد کر کے جنگ شروع کر دی۔ اور اسی دور میں سینٹرل کمیٹی یعنی کہ بلشوک جو گروپ تھا اس میں اسٹالن اور لینن کی قیادت میں میٹنگ کی گئی اور 23 فروری 1918 کو ایک جو امن کے کچھ شرائط پر مبنی تھا اس کو مان لیا گیا، اور اس حکمت عملی کو لینن کی اہم حکمت عملیوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے جو جاری قوت تھی اس کے اس سے پیچھے ہٹ اس لڑنے کی بجائے پیچھے ہٹ جانا مناسب سمجھا، جبکہ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آپ مقابلہ کرنے کی سخت میں نہیں تھے تو بالکل ختم ہو جانے کی بجائے جو ہے وہ سروائیول کو ترجیح دی گئی۔ اس کے بعد امن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہم صنعتوں کا جو کنٹرول تھا وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تقریباً 400 ملین ایکڑ جو زمین تھی وہ کسانوں میں بانٹ دی گئی، اور اس کے بالشویکوں کو اور اس طرح اپریل 1918 کو جو ہے وہ لینن نے اس کام کو سوویت حکومت کے فوری کام یعنی کہ دا امیڈیٹ ٹاسک آف سوویت گورنمنٹ میں بھی بیان کیا، اور اس میں اس کے جو اہم کام تھے ان میں وہ پیداوار کو بڑھانے اور امن پر زور دیتا ہے۔ وہیں پر لینن ایک مضمون بھی لکھتا ہے جس میں لیفٹ ونگ چائلڈش اینڈ دا پیٹی بورژوا مینٹالٹی، جس میں وہ بیان کرتا ہے لیفٹسٹوں کی جو اب تک کی ساری ان کی کرتوتیں رہی ہیں ان کا پردہ فاش کرتا ہے۔ اب یہ معاہدہ اتنی دیر تو نہیں چل سکا اور برطانیہ، فرانس اور جاپان اور امریکہ جو تھے انہوں نے سوویت یونین میں فوجی مداخلتیں شروع کر دیں۔ انہوں نے جو ملک کے اندر موجود رجت پسند تھے ان کو امداد فراہم کرنا شروع کر دی، اور برطانیہ، فرانس، امریکہ جیسے ممالک نے تو ڈائریکٹ جو ہے فوجی مداخلتوں کا فوجی داخل کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اس حملے کا تو مقابلہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ رجت پسندوں سے لڑنے کے لیے بھی ایک پالیسی قائم کی، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جنگی کمیونزم بھی رکھا، اور اس میں انہوں نے اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ ایک تو ہر طرح کی بڑی چھوٹی جو بھی صنعتیں تھیں، پہلے صرف اہم صنعتوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا گیا تھا، پھر تب انہوں نے جو چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتیں تھیں ان سب کا بھی کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا۔ ہر طرح کی تجارت، خواہ وہ نجی تجارت تھی یا کسی بھی اور قسم کی تجارت تھی، اس کا کنٹرول بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ کسانوں سے کہا گیا کہ جتنی بھی زائد پیداوار ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور جو اس کی قیمت تھی وہ ان کسانوں کو ادا کر دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت جو تھی اس کو لازمی کر دیا تاکہ جو برجوازی اور مڈل کلاس ہے
اس کو بھی کام پہ لگایا جا سکے اور مزدوروں ان کو کام پر لگا کے اپنی پیداوار پر جو ہے وہ سمجھوتا نہ کیا جائے، اور جو مزدور تھے ان کو اہم کاموں کے لیے بھیجا گیا۔ یہ پالیسی تھوڑے عرصے کے لیے تھی تاکہ جنگ کا مقابلہ کیا جائے، اور اس صورتحال میں ایک تو اس پالیسی نے کام کیا، اور دوسرا یورپ میں مزدوروں کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی بیداری تھی، اس نے بھی ان کو ایک خطرہ لاحق کر دیا تھا کہ جو ان کے اپنے سپاہی تھے وہ بغاوت پر اتر آئے تھے، اور تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کی مداخلت، جو فوجی مداخلت تھی، اس کو بند کیا۔ اب پہلی عالمی جنگ جو تھی اس یعنی کہ 1914 سے 1918 نے سامراجی طاقتوں کو کے اندرونی تضادات کو شدید کر دیا تھا، اور دنیا کو معاشی اور سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ سامراجی ممالک کی اس جنگ نے لاکھوں محنت کشوں اور کسانوں کو تباہ کیا، اور عوام میں سامراج مخالف جذبات کھل کر سامنے آئے۔ اس دور میں 1917 کا عظیم اکتوبر سوشلسٹ انقلاب روس میں کامیاب ہوا، جس نے دنیا بھر کے محنت کشوں اور مظلوموں کو حوصلہ دیا کہ سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام کو اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اکتوبر انقلاب کی کامیابی کے بعد عالمی سطح پر کئی تحریکیں ابھری، جس میں جرمنی میں 1918 اور 1919 کے دوران کی انقلابی لہر اور مزدور کونسلوں کی تحریک اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس دوران روزا لگزمبرگ اور کارل لیپکن کی قیادت میں جرمن کمیونسٹوں نے محنت کشوں اور منظم کرنے اور سرمایہ داری کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی، لیکن سوشلسٹ انقلاب کو کچلنے کے لیے جرمن سوشل ڈیموکریٹس اور سرمایہ دار طبقے نے نہ صرف مزدور تحریک کو کچل دیا بلکہ روزا لگزمبرگ اور ان کے دوست کارل کو بھی قتل کر دیا، اور اس سانحہ نے تحریک اور لوگوں کے اندر جو مزید غصے کی لہر کو بڑھا دیا۔ اسی طرح سے ہنگری میں 1919 میں ایک کمیونسٹ انقلاب کی کوششیں ہوئی، اور بیلاکن کی قیادت میں ہنگری سویت ریپبلک قائم ہوئی، اگرچہ یہ زیادہ دیر تو قائم نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد اٹلی میں 1919 اور 1920 کے دوران ریڈ ایئرز کے لانے والی مزدور تحریک چلی، جس میں فیکٹریوں پر قبضے اور مزدور کونسلیں بنائی گئی۔ چین میں مئی 1919 میں مئی کی چوتھی تحریک نے سامراج مخالف قومی انقلابی رجحانات کو ابھارا، جو کہ آگے چل کر چین کے کمیونسٹ تحریک اور ماؤزم کے ابھار کی بنیاد بھی بنی۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 نے سامراجی طاقتوں کو مزید کمزور کیا اور ان کے اندرونی تضادات کو شدید تر کیا۔ اس دوران دنیا بھر میں قومی آزادی کی تحریکیں ابھری، اور اب جو ہے وہ ہم موو کرتے ہیں تیسری انٹرنیشنل جب بلائی جاتی ہے۔ تیسری انٹرنیشنل کی جو نظریاتی اور سیاسی بنیاد تھی وہ دراصل ان انقلابی تجربات و تضادات کی پیداوار تھی جو پہلی عالمی جنگ اور اس کے بعد مختلف ممالک میں مزدور تحریکوں کے ابھار کے نتیجے میں سامنے آئے۔ خاص طور پہ روسی انقلاب کے بعد 1918 کے یورپی بر اعظم میں ابھرنے والی انقلابی لہریں جیسے کہ جرمنی، ہنگری اور باویریا میں مزدور حکومتوں کی کوششیں تیسری انٹرنیشنل کے قیام کے فوری بنیاد بنی۔ ان تحریکوں کی ناکامی نے واضح کیا کہ بین الاقوامی سطح پر ایک متحد انقلابی قیادت کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل کا مقصد عالمی مزدور طبقے کو انقلابی نظریہ، حکمت عملی اور لائحہ عمل فراہم کرنا تھا جو سوشلسٹ انقلاب کے لیے درکار ہو۔ لینن نے اس سے پرولتاری بین الاقوامیت کا عملی اظہار قرار دیا، اور تیسری انٹرنیشنل نے سوشلسٹ انقلاب کو صرف روس تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خصوصاً نوآبادیاتی ممالک میں قومی آزادی کے تحریکوں کو انقلاب سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا واضح اظہار لینن کے دی تھیسز آن دی نیشنل اینڈ کولونیل کوسچن میں ہوتا ہے، جس پر وہ قومی آزادی کی تحریکوں کو سوشلسٹ انقلاب کے ساتھ جوڑنے کی حکمت عملی کو بیان کرتا ہے۔ انٹرنیشنل نے اصلاح پسندی، پارلیمانی ساز باز اور سوشلسٹ مفاہمت پر مبنی نظریات کو رد کیا اور انقلابی مارکسزم کے خالص نظریے کو اپنایا، جس کا مقصد دنیا بھر میں پرولتاری انقلاب کو برآمد کرنا تھا، اور ان ممالک کی پارٹیوں نے اپنے اندر موجود رجعت پسند رجحانات رکھنے والے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح تیسری انٹرنیشنل کی نظریاتی بنیاد سائنسی سوشلسٹ نظریے پر تھی، جبکہ سیاسی بنیاد عالمی پرولتاریہ کے انقلابی جدوجہد کی قیادت کرنا تھا۔
اب جو ہے وہ اسٹالن کے ابتدائی سالوں کی طرف آتے ہیں، جس میں وہ نئی پالیسی یعنی کہ NEP. اچھا، روسی انقلاب کے بعد جب وہ بالشوک حکومت کو شدید معاشی بحران، خانہ جنگی اور مغربی سامراجی طاقتوں کے محاصرے کا سامنا تھا، ایسے حالات میں 1921 میں لینن جو ہے وہ نئی معاشی پالیسی NEP یعنی کہ نیو اکنامک پالیسی متعارف کرواتا ہے تاکہ سویت معیشت کو وقتی طور پر بحال کیا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت کسانوں کو پیداوار میں آزادی دی گئی اور محدود منڈی اور تجارت کو دوبارہ اجازت دی گئی، اور چھوٹے کاروباروں کو جو ہے وہ زندہ کیا گیا۔ لینن نے اس پالیسی کو ایک عبوری قدم قرار دیا جس کا مقصد محنت کشوں کی ریاست کو تباہ ہونے سے بچانا تھا، نہ کہ سرمایہ داری کو واپس ملکوں کے اندر لے کے آنا۔ لینن کی وفات کے بعد 1924 میں جوزف اسٹالن جو ہے وہ بالشوک پارٹی کے اندر طاقتور ہوتا ہے، اور اسی سال اسٹالن نے دا فاؤنڈیشن آف دا لیننزم کے عنوان سے ایک اہم تصنیف بھی لکھی، جو دراصل لینن کے جو نظریات تھے ان کا ایک خلاصہ تھا، اور ان کو اس نے اکٹھا کر کے جو ہے اس کو لکھا تھا، اور ان کے انقلابی پروگرام کی تشریح بھی تھی۔ اور اس کتاب میں اسٹالن نے وضاحت کی کہ لیننزم مارکسزم کے عہد سامراج میں ارتقا ہے، اور یہ انقلابی جماعت پرولتاری امریت اور قومی و نوآبادیاتی تحریکوں کی قیادت کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ کتاب اسٹالن کے نظریاتی ساخت مضبوط کرنے میں ایک اہم چیز ثابت ہوئی، اور اس کے ذریعے اس نے پارٹی کے اندر قیادت کے دعوے کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ اسی دور میں سوویت یونین کا ایک مشہور انقلاب پراوڈا، جس کا مطلب سچ، اسٹالن کے خیالات اور پالیسیوں کو عوامی سطح پر پیش کرنے کا بڑا ذریعہ بنا۔ پراوڈا کو بالشوک پارٹی کا مرکزی ترجمان سمجھا جاتا تھا، اور اسٹالن نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پالیسیوں کو حمایت اور اپوزیشن پر تنقید کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کیا۔ اس اخبار نے نہ صرف لیننزم کی تشہیر کی بلکہ اسٹالن کی زرعی اور صنعتی پالیسیوں کے جواز کے لیے بھی رائے ہموار کی۔ اب 1927 میں اسٹالن نے سوویت یونین کو تیزی سے صنعتی بنانے کے لیے 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا، جس کے تحت سوشلسٹ صنعت کاری اور زرعی اشتراکیت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1930 کے بعد لاکھوں کسانوں کے اجتماعی کھیتوں میں شامل کیا گیا اور زمینداروں کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے۔ 1934 تک یہ پالیسی مکمل طور پر نافذ ہو چکی تھی، اور 93.5% کسان جو ہے وہ اجتماعی کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس منصوبے کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ سوویت یونین نے اپنی 99.97% صنعتی پیداوار جو تھی وہ خود حاصل کرنی شروع کر دی، اور سرمایہ دارانہ دنیا کے معاشی بحران کے برعکس سوویت یونین کی جو معیشت تھی وہ ترقی کر رہی تھی۔ یہ تمام عمل لیننزم کے اساس کی بنیاد بنتا ہے، جس میں پرولتاری امریت، سامراج دشمنی، سوشلسٹ منصوبہ بندی اور پارٹی کی قیادت جیسے اصول جو ہے وہ اہمیت رکھتے تھے۔ اسٹالن نے دا فاؤنڈیشن آف لیننزم کے ذریعے ان اصولوں کو نظریاتی طور پر واضح کیا اور عملی طور پر ان کو نافذ کر کے سوویت یونین کو ایک طاقتور سوشلسٹ ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اب اکتوبر انقلاب کے بعد اس کے بعد جب اکتوبر انقلاب کے بعد جب سوویت یونین میں معیشت کو سوشلسٹ بنیادوں پر استوار کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، اسٹالن کی جو ہے نا وہ اس دوران میں جب اسٹالن یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اسٹالن سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اگرچہ اسٹالن جو ہے وہ اسٹالن کی جو پالیسیاں تھیں انہوں نے معیشت کو مضبوط بنایا، لیکن کئی بڑی غلطیاں بھی ہوئی اس میں جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی وہ تھی زراعت کی جبری اجتماعیت، جسے سخت ریاستی جبر کے ساتھ نافذ کیا گیا، اور لاکھوں کسان خاص طور پہ کولاک یعنی کہ امیر کسان جو تھے مخالفت پر سخت سزاؤں کا شکار ہوئے۔ بعض علاقوں میں قحط پڑا اور کسانوں میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ اسی طرح اسٹالن نے پارٹی کے اندر مخالفت کو برداشت نہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر صفائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس میں کئی تجربہ کار انقلابی اور جنگی ماہرین جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ اس سے بعد میں سوویت یونین کی سیاسی زندگی میں جمود اور بیوروکریسی بڑھی۔ اچھا،
کامریڈ اگر یہ سیشن کا لنک ختم ہو جائے گا جب تو آپ سیم لنک سے جو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. اوکے. سو 1929 میں عالمی سرمایہ دارانہ بحران پھوٹا جسے گریٹ ڈپریشن کہا جاتا ہے. امریکہ سے شروع ہونے والا یہ بحران جلد ہی یورپ سمیت پوری دنیا میں پھیل گیا. کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، بھوک اور بدحالی جو ہے وہ عام ہو گئی. اس بحران نے یہ واضح کر دیا کہ سرمایہ دارانہ نظام عوامی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام ہے اور محنت کش طبقے میں انقلابی سوچ بڑھی. اس دوران میں سوویت یونین میں سوشلسٹ معیشت نسبتاً مستحکم رہی اور جس نے دنیا بھر کے محنت کشوں کو متاثر کیا کہ منصوبہ بند معیشت سرمایہ داری سے بہتر ہے. اب سرمایہ دارانہ بحران نے یورپ میں فاشزم کو جنم دیا اور جرمنی میں ہٹلر کی نازی پارٹی اور اٹلی میں موسولینی کی فاشسٹ حکومت نے محنت کش تحریکوں کو کچلنے اور سامراجی عزائم کو پورا کرنے کے لیے طاقت پکڑی. فاشزم کا مقصد سرمایہ دارانہ نظام کو بچانا اور انقلابی تحریکوں کو ختم کرنا تھا. فاشسٹ حکومتوں میں نے قوم پرستی اور جو نسل پرستی کی ہوا دی اور فوجی توسیع پسندی شروع کی جس سے دنیا کو ایک نئی عالمی جنگ کے خطرات جو ہے وہ لاحق ہو گئے. پھر اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تیسری انٹرنیشنل جو ہے وہ دوبارہ سے بلائی گئی اور جس میں جنگ اور فاشزم پر نقطہ نظر پیش کیا گیا. اور تیسری انٹرنیشنل نے واضح طور پر کہا کہ فاشزم سرمایہ داری کا ہی ایک پرتشدد چہرہ ہے اور اس کے خلاف محنت کش طبقے کو ایک ہو کر مزاحمت کرنی چاہیے. انٹرنیشنل نے مزدوروں اور کسانوں کو متحد محاذ کی پالیسی اپنانے کی ہدایت دی تاکہ فاشزم اور سامراجی جنگ کو روکا جا سکے. سامراجی جنگ کو محض دو سامراجی بلاکوں کے درمیان لوٹ مار کی جنگ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ مزدوروں کو کس طرح سامراجی حکومت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے طبقاتی جنگ میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب دوسری عالمی جنگ کے دوران تیسری انٹرنیشنل اور کمیونسٹ پارٹیوں نے ابتدا میں اسے دو سامراجی بلاکوں کی جنگ سمجھ کر جنگ کو طبقاتی جنگ میں بدلنے کی پالیسی اپنائی. لیکن جب ہٹلر 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کر دیا تو یہ جنگ اینٹی فاشسٹ جنگ میں بدل گئی. کمیونسٹ پارٹیوں نے فاشزم کو شکست دینے کے لیے عوامی محاذ بنائے اور مسلح جدوجہد میں حصہ لیا. اور فرانس، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں کمیونسٹ گوریلا فورسز نے نازیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور سوویت یونین نے عظیم قربانیوں کے ساتھ نازی جرمنی کو شکست دی جس سے دنیا بھر میں سوشلسٹ تحریکوں کا وقار بڑھا اور عوام کے اندر سامراج مخالف جذبات جب وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں. اب اسی دوران میں جو ماؤزم کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہی دور جو ہے وہ ماؤزم کے ابتدائی سال بھی تھے. تو ماؤ زیدنگ 1893 میں چین کے ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ بچپن سے ہی جاگیرداروں کے ظلم اور کسانوں کی غربت سے متاثر تھا. نوجوانی میں ہی انہوں نے سامراج مخالف تحریکوں میں حصہ لینا شروع کیا اور خاص طور پہ 1919 کی مئی چوتھی تحریک سے وہ بہت متاثر تھا اور اس تحریک نے چینی نوجوانوں کو سامراج اور جاگیرداری کے خلاف بھی بیدار کیا تھا. ماؤ نے اسی دوران مارکسزم اور لیننزم کا مطالعہ شروع کیا اور یہ سمجھا کہ چین جیسے نیم جاگیرداری اور نیم نو آبادیاتی ممالک میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ کسان ہے اور یہی طبقہ انقلاب کی اصل طاقت بن سکتا ہے. 1921 میں جب چینی کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی تو ماؤ اس کے بانی اراکین میں شامل تھا اور شروع سے ہی کسانوں کی تنظیم سازی پر زور دیتا رہا. ماؤ نے مارکس اور لینن کی تعلیمات کو چینی حالات کے مطابق پرکھا. مارکس اور لینن نے زیادہ تر صنعتی ملکوں کے حوالے سے انقلاب کا خاکہ پیش کیا تھا جہاں مزدور طبقہ اکثریت میں تھا، لیکن ماؤ نے یہ نتیجہ نکالا کہ چین جیسے ممالک جہاں پر انقلاب کا راستہ تھوڑا مختلف ہوگا کیونکہ یہ زرعی ممالک تھے اور یہاں پر کسان جو ہے وہ اکثریت میں موجود تھے اور سامراج اور جاگیرداری کا سب سے زیادہ شکار یہی طبقہ تھا. اس لیے ماؤ نے نیا جمہوری انقلاب کا نظریہ پیش کیا اور اس نظریے کے مطابق ایسے ممالک میں انقلاب دو مراحل میں ہوگا. ماؤ کے مطابق تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ سامراج اور جاگیرداری کے خلاف عوامی جمہوری انقلاب جس میں مزدور، کسان، طلبہ اور قومی برجوازی شامل ہو سکتی ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب عوامی جمہوری حکومت قائم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ اسے سوشلسٹ انقلاب کی طرف بڑھایا جائے.
اور یہ نقطہ نظر نو آبادیاتی اور نیم نو آبادیاتی ممالک کے لیے ایک انقلابی ہدایت نامہ بھی ثابت ہوا۔ اب 1927 میں چنگ کائی شیک کی قیادت میں قوم پرست پارٹی نے کمیونسٹوں پر زبردست جبر شروع کیا، اور اس کے بعد ماؤ نے فیصلہ کیا کہ شہروں میں تحریک چلانا خطرناک ہے اور اصل طاقت دیہات میں چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے اس نے سرخ اڈے یعنی کہ ریڈ بیسز قائم کرنا شروع کیے، جو کہ انقلابی مراکز تھے، اور ان اڈوں میں کسانوں کو منظم کیا۔ زمین جاگیرداروں سے ضبط کر کے کسانوں میں تقسیم کی گئی اور کسانوں کو مسلح کر کے مقامی حکومتیں قائم کی گئیں۔ ماؤ کو کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی مخالفت کا سامنا تھا۔ کچھ رہنما سوویت ماڈل کو اپنا وہ آئیڈیل سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ انقلاب کا آغاز شہروں سے ہونا چاہیے۔ ان میں چند ڈیشوں جیسے دائیں بازو کے لوگ اور بائیں بازو کی مہم میں جو شامل تھے، وہ کسانوں کی طاقت کو کم سمجھتے تھے، اور ماؤ نے ان نظریاتی اور عملی جدوجہد کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ ثابت کیا کہ چین جیسے ممالک میں کسان ہی انقلابی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اب 1931 میں جاپان نے چین کی شمال مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا اور 1937 میں مکمل جنگ چھیڑ دی۔ ماؤ نے اس موقع پر کہا کہ فی الحال جاپانی سامراج سے سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے خلاف متحد ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے قومی متحدہ محاذ کی پالیسی اپنائی، جس کے تحت کمیونسٹ پارٹی نے وقتی طور پر قوم پرست پارٹی کومنتانگ کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن ماؤ نے اس اتحاد میں بھی انقلابی اصولوں کو برقرار رکھا۔ اس نے جو ہے وہ گریلا جنگ کو جاپان کے خلاف سب سے مؤثر حکمت عملی قرار دیا، اور کمیونسٹ پارٹی نے کسانوں کے علاقوں میں جاپانی فوج کے خلاف مزاحمت کو منظم کیا، اور اس دوران میں عوام کی حمایت میں مزید اضافہ ہوا۔ تو یہی گریلا جنگ جو ہے وہ بعد میں عوامی جنگ کے بڑے مرحلے میں بدل گئی۔ اسی دور میں جو ہے وہ ماؤ مارکسزم اور لیننزم میں کچھ اضافے کرتا ہے۔ ماؤ نے اس دوران مارکسزم اور لیننزم کو ایک نئی سطح پر جو ہے وہ متعارف کرایا۔ اس نے لمبی عوامی جنگ کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق نیم نو آبادیاتی ممالک میں انقلاب فوری طور پر شہروں پر قبضے سے نہیں بلکہ ایک طویل عوامی جنگ کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، جو دیہات سے شروع ہو کر شہروں کی طرف گھیراؤ کرتی ہے۔ اس نے ماس لائن کا اصول دیا: عوام سے سیکھو اور ان کے مسائل کو سمجھو، انہیں انقلابی پروگرام دو اور پھر انہی کے ذریعے اسے نافذ بھی کرو۔ ماؤ نے یہ بھی کہا کہ کسانوں کے بغیر انقلاب ناممکن ہے، اور مزدور اور کسان کا اتحاد ہی فیصلہ کن قوت بن سکتا ہے۔ ان نظریات نے مارکسزم اور لیننزم کو نئی شرائط میں ڈھالا، اور اسی لیے بعد میں ماؤزم کو مارکسزم لیننزم کی تیسری اور اعلیٰ ترین منزل کہا جاتا ہے۔ اب دوسری عالمی جنگ کے بعد چینی کمیونسٹ پارٹی نے قوم پرست حکومت کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑی۔ کمیونسٹ فوجوں نے جاگیرداروں اور سامراج کے حمایتی طبقات کو شکست دی۔ 1 اکتوبر 1949 کو بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کا اعلان ہوا، اور یہ انقلاب دنیا کی سب سے بڑی کسان اکثریت والے ملک میں پہلی کامیابی کے طور پر بغاوت تھی۔ زمین جاگیرداروں سے چھین کر کسانوں میں تقسیم کی گئی، خواتین کو نئے حقوق ملے اور چین سامراجی قبضے سے آزاد ہوا۔ یہ کامیابی نہ صرف چین کے لیے بلکہ دنیا کے مظلوم عوام کے لیے ایک امید کا پیغام تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشلسٹ کیمپوں کا قیام کیا گیا۔ چین انقلاب کی کامیابی کے بعد سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے سوشلسٹ ممالک کے ساتھ مل کر ایک مضبوط سوشلسٹ کیمپ وجود میں آیا، اور اس کی وجہ سے عالمی سطح پر سامراجی طاقت کی گرفت کمزور ہوئی۔ ویتنام، کوریا اور کیوبا اور لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک میں انقلابی تحریکوں کو حوصلہ ملا، اور سامراج مخالف تحریکوں کو نظریاتی اور عملی مدد ملی، اور دنیا میں پہلی بار جو ہے وہ سامراج اور سرمایہ داری کو ایک عالمی متبادل نظر آیا۔ جی کامریڈ، یہاں تک جو ہے وہ چوتھا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اب پانچویں دور کو ہمارے سامنے بیان کریں گے کامریڈ عبداللہ۔ اچھا، جیسا کہ کامریڈ سنبل کا جو تھا لیکچر ڈسکشن، وہ تھی 1917 سے 49 تک، اسٹالن کے ایرا سے لے کر لینن کے ایرا سے لے کر ماؤ کا جو سٹارٹنگ ایرا ہے، یا چائنیز ریپبلک کے جو فاؤنڈیشن کا ٹائم ہے وہاں تک، اور میرا یہاں سے شروع ہوتا ہے فاؤنڈیشن سے لے کر 1976 تک، انٹل وین ماؤ ڈائیڈ۔
سو یہ میرا ٹائم ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ماؤزم نے اپنے آپ کو مارکسزم اور لیننزم کی اگلی سطح پر جا کر قائم کیا، ماؤ نے کون سی ایڈیشنز کی مارکسسٹ تھیوری میں، اور اوور آل اس پورے ایرا میں کیا ورلڈ کمیونسٹ ارینا میں کیا چینجز ہیں اور کیا کچھ ہوا، ہم یہ سارا اس لیکچر میں دیکھیں گے ابھی. تو پہلا تو جو گریٹ ڈپریشن تھا وہ کامریڈ نے بات کی، جس میں بےروزگاری بڑھی، غربت بڑھی، اور چلی نے اس میں ورلڈ میں جو میجر ایونٹس ہوئے اس میں یہ ہے کہ چلی نے اپنی آمریت کو کچل دیا، برازیل میں بھی پرانے ریپبلک کو ہٹا دیا گیا، اور پوری دنیا میں آزادی کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں، اور فیشن کا رجحان بڑھ رہا ہے یورپین کنٹریز میں، جس میں اٹلی، جاپان اور جرمنی خاص طور پر سامنے ہیں، زیادہ آگے ہیں 1949 سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل 2-3 سال پہلے جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی ہے تو سیکنڈ گریٹ ڈپریشن آ بھی گیا، لیکن عمومی بحران کی یہ دوسری سطح ہے جس میں یہ دوسرا کرائسس چل رہا ہے. کووڈ ہم شروع کریں گے اب 1949 سے، عمومی بحران کی دوسری سطح، سیکنڈ ورلڈ کرائسس. اور اس کی جو پرائمری وجہ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار جب اینڈ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو سامراجی دنیا ہے جس میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی ہے، جاپان ہے، ان کی ایک کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہے. ان ملکوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں آپس میں ہی لڑ کر ایک دوسری کافی تباہی کی ہے. اور جو میجر ہسٹوریکل ایونٹس اس دور میں وہ یہ ہے کہ ایران میں محمد مصدق کی حکومت آئی ہے، اور اس نے 1951 میں تمام جتنی بھی آئل کمپنیز ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ CIA نے اور MI6 نے مل کر تختہ الٹا اس کا، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا رد انقلاب تھا سامراج کی طرف سے. اور یہ بعد میں آنے والے وقت میں پورے امریکی سامراج کا ہی ایک وتیرہ ہی بن گیا کہ اس نے جس ملک میں اس کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، کام ہوا ہے، تو اس نے اس ملک کا تختہ الٹنے کی ایسی کوشش کی اپنی ایجنسی کے تھرو، اپنے سورسز کے تھرو اس نے وہاں کا تختہ الٹا ہے. اور 1952 میں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آزاد افسران کی بغاوت ہوئی ہے جمال عبد الناصر نے مصر میں، اور اس کی حکومت آئی ہے جس کو بھرپور کوشش کے باوجود نہیں توڑا جا سکا. اس میں سوئز کنال وار بھی فیمس ہے جس میں فرانس اور برطانیہ نے کافی زور لیا، لیکن امریکہ کے پریشر کی وجہ سے برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور جس کی وجہ سے جمال عبد الناصر کی ایز اے نیشنلسٹ عرب دنیا میں بہت زیادہ پاپولرائزیشن ہوتی ہے. اور اس دور میں بہت ساری آزادی کی تحریکیں جنم لیتی ہیں، جس میں ویتنام ہے، لاؤس ہے، کمبوڈیا ہے، اور جس میں الجیریا کی خاص طور پر آزادی کی تحریک ہے، جہاں پہ انہوں نے فرانسیسیوں کو 6 سال کی آرمڈ اسٹرگل کے بعد، مسلح جدوجہد کے بعد ان کو نکال باہر کیا ہے. اور اس دوران ایک اور بھی جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کیوبا میں امریکی کٹ پتلی تھی جو بٹسٹا کی حکومت تھی، اس کو نکال باہر کیا، اور وہاں پر ایک گریلا جنگ کامیاب ہوئی ہے. امریکی سپر پاور کو ایک براہ راست چیلنج تھا یہ فیڈل کاسٹرو اور اس کی طرف سے چے گویرا کی طرف سے. اب یہ کمیونسٹ تھے کہ نہیں ہم اس پہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن امریکی دشمنی میں ان کو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہنا پڑا تھا. اور اس کے بعد ہم چین کے انقلاب کی طرف آتے ہیں. تو کامریڈ ہم تھے چین کے انقلاب پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی پیپلز ریپبلک آف چائنا بنتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، تو ماؤ USSR چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر 2 مہینے کی لانگ میٹنگز کرتے ہیں اسٹالن کے ساتھ، اور اس پر بہت ساری وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور ورلڈ کمیونسٹ سوسائٹی کو اور سوشلسٹ کنسٹرکشن کیسے کر سکتے ہیں بہتر، اور کس طرح دونوں ملک آپس میں کوآپریٹ زیادہ کر کے ورلڈ کمیونسٹ ارینا میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اس سب پر میٹنگز ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں پر. اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کمیونسٹ جو موومنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے اپنے اداریے میں جو کامن فارم کے نام سے انفارمیشن بیورو آف کمیونسٹ اینڈ ورکنگ پارٹیز، وہ کہتی ہے کہ دا اونلی وے فار کلونیل اینڈ سیمی کلونیل کنٹریز فار نیشنل فریڈم اینڈ پیپلز ڈیموکریسی از دا وے دیٹ چائنیز پیپل ہیو چوزن فار دیم. کہ اگر کلونیل اور سیمی کلونیل کنٹریز نے آبادیاتی اور نیم نو آبادیاتی ملکوں نے اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو ان کے لیے چائنا کا رستہ ہے جو کہ آرمڈ ریزسٹنس کا ہے. اور جو آرمی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر رہے گی، یہ اس ادارے نے لکھا. اور اس کے بعد واپسی پر ماؤ نے 3 سالہ تیاری کے بعد 10 سالہ معاشی منصوبہ بندی کی، ہم یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد دنیا کی معیشت کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ مارشل پلان کے انڈر پورے یورپ کو فنڈ کرتا ہے اور ان کا ایک اکانومیکلی ریسکیو کرتا ہے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن، ٹریڈ اور یوز آف انرجی، یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور اس میں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بہت سارے ملک جو آزاد ہو گئے ہیں وہ بھی اب اکنامکس میں ایکٹیو انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ورلڈ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک آئل کرائسس آتا ہے عرب اسرائیل وار کے دوران، جس میں دوبارہ مارکیٹس گرتی ہیں اور 10 سے 20% گر جاتی ہیں، اور سوشلسٹ کنٹریز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کی مارکیٹ بھی گرتی ہے. اور یہ سب ہو رہا ہے دنیا کی معیشت کے تیسرے حصے میں جو کہ 1960s to 70s ہے. اب کامریڈ اس پورے لیکچر کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ اس پر ہے کہ جیسی
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है तो एक नई रिविजनिस्टिक ट्रेंड आता है, उभर के आता है, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, और उसको कैसे माओ ने चैलेंज किया और माओ उसके खिलाफ कैसे स्ट्रगल की, ये इस लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जदीद तरमीम पसंदी और सोशलिस्ट ब्लॉक का इन्हदाम। तो जैसे स्टालिन की डेथ होती है तो ख्रुश्चेव, जो कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह बनता है, उसने वो एक नई रिफॉर्म्स अनाउंस करता है जो कि हिस्ट्री में डी स्टालिनाइजेशन के नाम से मशहूर है। और इस डी स्टालिनाइजेशन के प्रोसेस में वो स्टालिन की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उन सबको रिवर्स करता है। और इसमें या तो रेवोल्यूशनरीज जितने होते हैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में, या तो वो मार दिए जाते हैं या उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और इस रिफॉर्मिज्म के प्रोसेस को वो पुरअमन नाम में ना धोखे से डालता है, जैसे, और 3 स्टेप बताता है रिफॉर्म्स के, जिसमें पुरअमन अबूरी तब्दीली, पुरअमन बकाए बाहमी और पुरअमन बाहम मुकाबला। और इस जदीद तरमीम पसंदी की और रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड में हम ये भी देखते हैं कि यूएस में, जो कि एलन ब्राउडर जो उनका है पॉलिटिशियन है, वो देखते हैं कि वो पहले ही कह चुका है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में रिकंसिलिएशन की जगह है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि फ्रांस का जो लीडर ऑफ थर्ड इंटरनेशनल है थोरेज, वो भी अब स्टॉन्च फ्रेंच नेशनलिस्ट बन चुका है। और इटली में जो कम्युनिस्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म में रिफॉर्म्स करके उसको सोशलिस्ट के करीब लेकर जाया जा सकता है, और ये सब पार्लियामेंट के थ्रू किया जा सकता है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही पीसफुल रेवोल्यूशन की हामी बन चुकी होती है। तो इस वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया में ही रिफॉर्मिज्म की एक ट्रेंड चला हुआ है, तो ख्रुश्चेव की जो ये रिफॉर्म्स जदीद तरमीम पसंदी थी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सका वर्ल्ड रीना में किसी भी तरफ से, सिर्फ स्वाय माओ के। और और फिर यहाँ से अजीम बहस शुरू होती है, द ग्रेट डिबेट, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान बहस होती है। और बहस की जो लाइन है वो यही है कि जो जदीद तरमीम पसंदी ख्रुश्चेव ने इंट्रोड्यूस करवाई है, आया क्या वो ठीक भी है कि ये नहीं। क्योंकि ख्रुश्चेव तो ये कह रहा है कि वर्किंग क्लास में और बुर्जुआजी में जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो खत्म हो चुकी है, और जो अब जो कॉन्ट्रडिक्शन बाकी है, वो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो अंडर डेवलप्ड प्रोडक्टिव फोर्सेस और डेवलप्ड प्रोडक्टिव सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम में है। तो ये बहस में जो होती है, इसमें 14 जून 1963 को मशहूर खत लिखा जाता है, जिसमें जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो अपनी इनकलाबी लाइन वाज़ा कर देती है। और इसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं जो कि रशियन कम्युनिस्ट लाइन के बाद खड़े हुए होते हैं, जिनमें बुनियादी तजादात हैं, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, यूनाइटेड फ्रंट के सवाल, तहरीक के मकासद क्या है, और नया नौ वादती निज़ाम कैसा है, और खुर्शीब की तरमीम पसंदी। ये सारे सवालों का आंसर किया जाता है उसमें। और इसके बाद जो माओ है वो दो तरफा जंग लड़ता है। और उसकी दो तरफा ये जो जंग है वो, एक तो ये है कि वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की जो जदीद तरमीम पसंदी है इंटरनेशनल अरीना में, उसके खिलाफ लड़ता है। और फिर नेशनली जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में तरमीम पसंदी के ट्रेंड उभर रहे होते हैं उनके खिलाफ भी लड़ता है। और इनसे लड़ने के लिए वो एक कैंपेन शुरू करता है, जो कि तारीख में 100 फ्लावर कैंपेन्स के नाम से मशहूर है। जिस जिसका असल मकसद जो है वो ये है कि वो डिबेट को इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अफेयर्स को, उस पर वो क्रिटिसिज्म को अलाउ करता है कि सारे लोग अपने ओपिनियंस दें, ताकि क्रिटिसिज्म ज्यादा हो और एक लाइन खुलकर वाज़ेह हो, एक तज्जिया खुलकर सामने आए। और इसमें क्या करता है कि माओ ना सिर्फ रिविजनिस्टिक ट्रेंड को इंटरनेशनली चैलेंज करता है, बल्कि पार्टी के अंदर जितने भी बुर्जुआजी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे उनको भी चैलेंज करता है। और इन सब का आंसर जो देता है वो ऑन द करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस अमंग द पीपल, इसमें आंसर करता है वो। और उसमें वो बार बार इस फैक्ट पर फोकस करता है कि जो क्लास स्ट्रगल है वो किसी भी तरह से रेलिवेंट नहीं हुई, बल्कि ये अभी भी बुर्जुआ और वर्किंग क्लास के दौरान जारी है। और इसमें वो इस बात पे दोबारा नजरसानी की अपील करता है कि जो प्रोलेटारी है वो अपनी नजर से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है, और बुर्जुआ अपनी नजर से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सवाल अभी हल नहीं हुआ कि सोशलिज्म या सरमायादारी में से जीतेगा कौन। और इस ऐसे ने मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शन में काफी इजाफा किया। और इसमें माओ का ये एक बयान था जो बड़ा अहम है इस सिलसिले में। वो ये कहता है कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन की जर्नी में हल होती हैं, ना कि इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में हल हो जाती हैं। और इसी से हमारा जो नेक्स्ट लाइन बनती है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की सियासी माशियात। अब स्टालिन जब मरता है तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, दैट इज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ सोशलिज्म इन यूएसएसआर। अब जाहिर है वो इसे खत्म नहीं कर सका, और इसमें उसने सिर्फ एक ऐसे ही लिखा था, और वो भी काम मुकम्मल नहीं कर सकता कि वो फौत हो गया, वो मर गया। तो माओ ने क्या किया कि उसने इस चैलेंज को लिया और उसने इस बुक पर काम करना शुरू किया, और वो उसने चाइनीज सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और रशियन सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को कंपेयर किया।
اور اس نے ایک نئی انڈرسٹینڈنگ دی جو کہ کرٹیک آف سوویت اکنامکس کے انڈر آتی ہے، کتاب کے اندر آتی ہے۔ اس کتاب میں اس نے آبجیکٹیو لاز دیے سوشلزم کے جو مارکسسٹ تھیوری میں ہے، اور وہاں پہ اس نے اسٹالن کی کئی غلطیوں کی نشاندہی کی جس کو، اور اس پر تنقید کی، جیسا کہ اس میں تھا کہ سیاست، عوام اور کسانوں پر جو اس کی بد اعتمادی تھی اس کو کھل کر کرٹیسائز کیا گیا۔ اور ماؤ کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی یہ تھرو ڈائلیکٹیکل پروسیس تھی، اور اس نے ایکسپلین کیا کہ کیسے آن دا وے آف کریٹنگ اے سوشلسٹ سوسائٹی کانٹراڈکشن کس طرح بار بار پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح ان کانٹراڈکشن کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور اور تھرو دس سوشلسٹ اکنامکس پلاننگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماؤ اپنے ثقافتی انقلاب کے ایک اور قدم قریب ہو گیا، اور اس کے بعد عظیم مزدور ثقافتی انقلاب، دا گریٹ پرولیٹیرین کلچرل ریولوشن آتا ہے۔ اور اس عظیم بحث کے دوران جو چینی کمیونسٹ پارٹی کی ترمیم پسندی اور ماؤ کی تھیوریز پر ایک بحث تھی، اس میں ماؤ کی طرف سے چینی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے کیسے لکھا گیا تھا جو تھا آن خروشیوز فونی کمیونزم اینڈ دا ہسٹوریکل لیسنز فرام ورلڈ ان اٹ۔ تو اس میں ماؤ کی وہ تمام تھیوریز تھی جو اس نے سرمایہ داری کے احیاء کو روکنے کے لیے دی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی کیونکہ ریوینسٹک ٹرینڈ موجود تھے اور وہ خود ماؤ کی مخالفت کر رہے تھے، تو 1962 میں جو ثقافتی لائن، انقلابی لائن جو ماؤ نے دی تھی اس پر مکمل عمل درآمد ہو نہیں رہا تھا۔ تو ماؤ نے کیا کیا کہ جو دا گروپ آف فائیو، جو پانچ کا ٹولہ تھا جو سارے اس انقلاب کو ڈیل کر رہا تھا یا فیصلے کر رہا تھا، اس کو توڑ دیا اور ایک نیا ثقافتی انقلابی گروپ بنایا جو کہ انڈر پولیٹیکل بیورو اسٹینڈنگ کمیٹی کے انڈر کام کر رہا تھا۔ اور اس نئے ثقافتی انقلاب گروپ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ٹو ڈیفیٹ دا برجوازی ریپرزینٹیٹیوز ان دا پارٹی، گورنمنٹ اینڈ دا آرمی۔ برجوا کے جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں، چاہے پارٹی میں، چاہے گورنمنٹ میں، چاہے آرمی میں، ان سب کو ختم کیا جائے اور وہی ایک لانگ پیپل پروٹیکٹیڈ وار لڑی جائے جو کہ مزدوروں رجوع پسندوں کے خلاف کئی سال پہلے شروع کی تھی۔ اور اور جو آج کی تحریک ہے، جو جدوجہد ہے، وہ اسی جنگ کا تسلسل ہے جو آج سے کئی سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کلچرل ریولوشن کے بعد ماؤزم سائنٹیفک بیسس پر اپنے آپ کو مارکسزم اور لیننزم کی اگلی سطح پر قائم کرتا ہے، اور یہ دنیا کی تحریک ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس میں دنیا بھر کی کمیونسٹ تحریک کو برجوا حملے سے بچایا، اور جو جدید ترمیم پسندی خروشیف نے انٹروڈیوس کروائی تھی، ماؤزم نے اس کے خلاف جا کر اپنے آپ کو مارکسزم اور لیننزم کی اگلی سطح پر قائم کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماؤ کے جتنے بھی انٹرنیشنل انالیسز ہیں وہ اس میں بالکل ٹھیک ثابت ہوئے ہیں۔ کیسے کہ اس نے کہا کہ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ میں اب انقلابی طوفانوں کی زد میں آ جائیں گے یہ سارے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بالکل اس کے کچھ سالوں بعد پوری دنیا میں ایک انقلاب کی لہر اٹھتی ہے، اور پوری دنیا میں انقلابی طریقوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلپائن اور انڈیا کی جو مسلح جنگیں آج بھی چل رہی ہیں، نکسل وادی کی جو انڈیا میں چل رہی ہے، اسی کی تسلسل ہے، اسی ٹائم سے شروع ہوئی ہیں۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی گریلا جنگیں تب شروع ہوئی، جن میں چیگویرا کی جنگی لائن خاصی اہم تھی۔ تو اور یہ الٹیمیٹلی جتنی بھی یہ گریلا جنگیں تھیں، ان کا جو الٹیمیٹ کلائمیکس نکلا وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کی نظر سے نکلا۔ ہم پوری دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، اور یورپین اور امریکن کنٹریز میں خاص طور پر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ چل رہی ہے اور اینٹی وار موومنٹ چل رہی ہے۔ اور اس اینٹی وار موومنٹ کے چلتے ہی جو امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا اس کو اس میں منہ کی کھانی پڑی، اور ویتنام نے امریکی کٹھ پتلیوں کا نکال باہر کیا۔ تو یہ سارے اسی ٹائم کے واقع ہیں۔ اور اس سب کے بعد، ثقافتی انقلاب کے بعد، اس سب کے دوران اب جو چند دوسرے بائیں بازو کے نظریات مارکسزم میں جو نئی اضافیات ہو رہی تھیں، پرٹیکولرلی ان یورپ، ہم ان پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو جو خروشیف نے 1956 میں اسٹالن پر تنقید کی تھی اور اس نے مارکسزم کے اثر نو تشریح کی اور ریوینسٹک ٹرینڈ کی طرف چلا گیا، تو اسی کے نتیجے میں فرانس میں ایک نیا نیو لیفٹ کے نام سے گروپ آتا ہے جس کا لٹریچر نیو ریویو کے نام سے جانا جاتا ہے، یا نیو لیفٹ ریویو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ اسٹالن پر تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن وہ روس کی جو ساتھ ہی چین کی جو گریٹ ڈبیٹ ہے اس کو وہ مد نظر نہیں رکھ رہے کہ چین اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے جو اسٹالن پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ صرف اسٹالن پر تنقید ہی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ چین کے کام پر بھی نظر بڑھائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تجربے کی بنیاد پر مارکسزم لیننزم کی نئی تشکیلات کی کوشش ہوتی ہے، اور اس میں اس کیوبا میں فیڈل کاسٹرو چیگویرا کی طرف سے ایک انقلابی کوشش ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو روح رواں تھے اس تحریک کے وہ یہ دونوں نہیں تھے، بلکہ تھیورسٹ ریگس ڈبرے تھے جو کہ فرانسیسی تھا، اور اس نے ایک لیٹن امریکہ کی انقلاب کی تھیوری پیش کی تھی۔ اب وہ انقلابی تھیوری تو اپنے آپ میں تھیوری تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ جہاں سے اس کا کلیش ہے
ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थ्योरी या माओइस्ट थ्योरी से, वो ये था कि ये रेगिस डेबरे की थ्योरी हर अव्वल दस्ता पार्टी की जरूरत से इनकार करती है, यानी कि पार्टी की जरूरत नहीं है इनकलाब को। वो कहती है कि इनकलाबी इकट्ठे होकर गुरीला जंग की शक्ल में इनकलाब ला सकते हैं और पार्टी की इटसेल्फ जरूरत नहीं है। अब हमें ये भी पता है कि क्यूबा के जो इनकलाबी रहनुमा थे, कास्ट्रो या चेगवेरा, वो कम्युनिस्ट नहीं थे, बल्कि इनकलाब के 2 साल बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। तो अब उनको फौज उनको उनको लगता था कि अवामी फौज की जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है कि उसको पार्टी के ताबे रखा जाए। तो यानी कि वो अवामी इनकलाबी फौज को पार्टी का न्यूक्लियस समझते थे, ना कि पार्टी को फौज का न्यूक्लियस समझते थे। तो ये जो एक सेंट्रल लाइन थी, ये डिफरेंट थी माओइस्ट थ्योरी में और ये जो रेगिस डिब्रे ने थ्योरी दी थी। और ये जो चेगवेरा के और डेबरे के तस्वुरात थे, ये मार्क्सिज्म की इनकलाबी समझ बूझ के बहुत मुखालिफ थे। यानी कि ये हीरोइज्म का एक ट्रेंड है कि जी चंद लोग फौज हथियार उठाएं और उनकी पुश पे लोग पैरवी करें और गुरीला फौजियों के जरिए इनकलाब आएगा और मसले हल हो जाएंगे, बगैर किसी भी समाज के तबकाती तज्जिए, सियासी पस मंजर, और ना दुश्मनों की दुरुस्त पहचान, ना दोस्तों की सही निशानदेही, ना यूनाइटेड फ्रंट के सवाल पर, ना इनकलाब के क़यादत के और उसके इनकलाब के बाद नताइज पर दुरुस्त तरीके से कोई इस पर एनालिसिस ही मौजूद नहीं है। और माओ तो ये कहता है कि गुरीला फौजियों का अवाम के साथ ताल्लुक ये है कि जैसे मछली का पानी के साथ ताल्लुक है। तो बिल्कुल माओइस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, और डेब्रेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। और इसके बाद जो दूसरा एक नया नजरिया था बाएं बाजू में इस दौरान 1950s टू 1970s, उसमें डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का था। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट दुनिया को जिस तरह मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू साम्राज्य और नौबादियाती कॉन्सेप्ट के जरिए समझती है, इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियल कॉन्सेप्ट के जरिए समझती है। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट कहते थे कि मरकज और पेरिफेरी, यानी वो मुल्क जो डेवलप्ड है वो सेंटर है, और जो साइडों पर मौजूद हैं जो डेवलप्ड नहीं है वो पेरिफेरी है। और पेरिफेरी रिसोर्स वाले मुल्क हैं जो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं सेंटर को, और सेंटर उन रिसोर्सेज से प्रोडक्ट ऐसी बनाता है जिनकी रिसोर्सेज से वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं, कि अनइक्वल एक्सचेंज एक्चुअली कहते हैं, कि वो कहते हैं कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेज है उनमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्टिव फोर्सेज है, जो प्रोडक्ट बन रही है, जो फोर्सेज बन रही है, जो खुराक बन रही है या जो कैपिटल बन रहा है, उसकी तकसीम में असल में एक्सप्लॉयटेशन है। वो अनइक्वल एक्सचेंज बताते हैं उसे। अब ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ऐसी है कि अनइक्वल एक्सचेंज है, लेकिन क्या उसमें सिर्फ यही है कि जो पेरिफेरीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सिर्फ सेंटर का किरदार अदा कर रही है और प्रोडक्ट बनाकर बेची जा रही है? नहीं जी, इसमें और भी रोल है। क्या साम्राज्य थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सेंटर बनने से रोक रहा है? ये भी हम इसमें इसमें कोई बात ही नहीं है कि जो साम्राज्य है वो एक्टिवली ये रोल प्ले कर रहा है कि जो पेरिफेरीज है पेरिफेरीज ही रहे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही रहे, और वो कॉलोनी का काम अदा करें सेंटर के लिए। तो ये इस थ्योरी में कुछ मसले थे। तो ये जनरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था फ्रॉम 1949 टू अंटिल 1976, जिस पर आज का लेक्चर था।